اور خدا کی قسم پوری کائنات میں واحد مذہب مذہب شیعہ ہے کہ ان کا امام بچہ بھی ہو تب بھی امام ہے. میں ایک چورا کہتا ہوں, اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں کا امامت کا سلسلہ موروثی ہے. علی کے بعد حسن, علی کے بعد حسین, علی کے بیٹے کے بعد حسین, حسین کے بعد سجاد, حسین کا بیٹا, سجاد کے بعد باقر, سجاد کا بیٹا, باقر کے بعد جعفر صادق, باقر کا بیٹا, جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم, جعفر صادق کا بیٹا, موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا ان کا بیٹا. یہ سارے تو وراثت پہ چلتے آ رہے ہیں. یہ امامت نہیں, یہ بادشاہت ہے. ان عقل کے اندھوں کو پوچھو, یہ وراثت میں جو چلتا آ رہا ہے یہ بادشاہت نہیں, یہ امامت ہے. اس لیے کہ نبی کا بیٹا نبی کا وارث ہوتا ہے. توجہ کی آپ نے اسی ساتھ. چلے میں جملہ کہتا ہوں اور میرا چونکہ ذہن بن گیا ہو, آپ لوگ آمادہ ہو گئے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تک بات پہنچاؤں. آپ کے اور میرے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام, مولا کی بارگاہ میں ایک سفید داڑھی والا, سفید ریش والا با وفا صحابی آئے. یہی جملہ کا بولنے والا, غدار صحابی نہیں آیا, با وفا صحابی آیا. بھاگنے والا نہیں آیا, کھڑا رہنے والا آیا. امام کو سلام کیا, دور کا سفر کر کے امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دیا. شاید بچے پہلی بار سن رہے ہو, کتاب کا حوالہ لیں. کتاب کا نام ہے دلائل الامامہ. طبری نے اپنی اس دلائل الامامہ میں پوری روایت نقل کی ہے. میں پوری نہیں پڑھوں گا جو میرے موضوع کے اندر ہے, اس روایت کو پڑھوں. 11ویں امام سے سلام کرنے کے بعد کہتا, مولا میرے چند سوال ہیں, ان سوالوں کے جواب چاہیے. لطف لینا ہے تو میری طرف دیکھیے. مولا میرے چند سوال ہیں, سوالوں کے جواب چاہیے. امام نے آپ کے اور میرے 4 سال کے بعد امام کی طرف اشارہ کیا. مسیح آپ جی اپنی جو نہیں بولے, 12ویں امام کی طرف اشارہ کر کے کہتے, تیرے جو سوال ہیں اس کا جواب اس سے پوچھتے. تو میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا تھا, یقین سے کہا تھا, سچا ہے, وفادار ہے, کرار ہے, شک نہیں کیا. مسیح آپ جی اپنے جو نہیں بولے یار, شک نہیں کیا. 12ویں امام کی طرف اپنے زانو موڑے اور 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا. مولا میرے چند سوال ہیں. امام مسکرائے, مسکرا کے کہتے, تیرے سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں بتاؤں. ایک توجہ کی, فخر کرو یار شیعہ, اللہ نے آپ کو ایسے امام دیے ہیں. جیسے 12ویں امام وہ اس نے کہا, مولا سارے تفصیلی سوال اس نے پوچھے, لیکن جو سوال میرے موضوع کا ہے اس موضوع کو سنیے, سنی شیعہ دوست پوری توجہ. اس نے کہا, مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے امام بنانے کا اختیار امت کو کیوں نہیں دیا؟ سوال پہ غور کیجیے گا, کتنا اہم موضوع ہے اور کتنا اہم سوال ہے. مولا اللہ نے امام بنانے کا اختیار امت کو کیوں نہیں دیا؟ میں ابھی آیت کے پہلے ٹکڑے پہ رکا ہوا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, امام میں بناتا ہوں. تو امام سے سوال کے کرنا چاہنے والا بزرگ ہے, زید العمر ہے, سفید داڑھی ہے, چھوٹی ہوئی کمر ہے. مولا سے سوال کر, مولا اللہ نے امت کو امام بنانے کا اختیار کیوں نہیں دیا؟ مجھے داد نہیں, امام کو داد ہے. امام فرماتے, میں قرآن کا ایک واقعہ سناتا ہوں, تو خود سمجھ لینا کہ اللہ نے امت کو اختیار کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے مولا. مولا فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی قوم بگڑی اور بگڑ کے کہتی ہے, توجہ عزیزو, بگڑ کے کہتی ہے کہ ہمیں اپنا رب دکھا. موسیٰ نے پروردگار سے کہا, پروردگار امت دیکھنا چاہتی ہے تجھے, تو بھائی لے چن کے. امام کا جواب تھا جو نہیں بولے گا ان کی اپنی مرضی ہے. لے چن کے کیا ہوا تھا؟ 70 لاکھ کی قوم تھی, 70 لاکھ میں سے 70,000 چنے, 70,000 میں سے 700 چنے, 700 میں سے 70 چنے. ان 70 کو موسیٰ کو طور پہ لے گیا اور وہاں پہ کیا کہا؟ فَتَجَلَّى رَبَّهُ, اللہ کی تجلی گری. 70 کے 70 بات ہو گئے.
فخرنا موسیٰ صائقن، موسیٰ کے ہوش ہو گئے، اور وہ جس پہاڑ پہ تجلی گری وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئی. اب جملہ سنیے گا عزیزو، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ، وہ 70. امام کہتے ہیں مجھے یہ بتا وہ جو 70 چنے تھے وہ کس نے چنے تھے؟ اوئے ہوئے مرضی آپ کی اپنی جو نہیں بولے گا، مشکل موضوع پہ بولنا کرو، بڑی کسی بات پہ بولا کرو تاکہ محنت آپ کے سامنے آئے. مولا نے پوچھا یہ بتا وہ 70 چنے تھے کس نے چنے؟ اب مولا موسیٰ نے. کہا موسیٰ کون؟ کہا موسیٰ نبی، موسیٰ امام، موسیٰ نبی، موسیٰ امام، موسیٰ صاحب شریعت، موسیٰ اللہ کا کلیم، موسیٰ جلال والا نبی. اب نبی تھا نا، معصوم تھا نا. کہاں؟ کہ جب معصوم نبی سے 70 چننے میں غلطی ہو سکتی ہے تو کیا امت میں امام چننے سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ توجہ کیا ہم نے، اختیار کیوں نہیں دیا؟ امام بنانے کا اختیار کیوں نہیں دیا؟ اب یہاں پہ جملہ رک کے سن، اور خدا کی قسم کس وجہ کا جملہ ہے، اگلے سال تک کھڑے ہو کے داد دو. داد کم ہے، جملہ وزنی ہے. آپ کے اور میرے 12ویں امام 4 سال کی عمر میں اس بزرگ سے کہتے ہیں بات سنو، اگر ہم 12 امام اپنے حقیقت کے وجود میں آ جائیں تو یہ کائنات ہمارے وجود کو قبول ہی نہ کرے.